الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رواہ مسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکیوں میں سب سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ صلۃ الرجل آدمی کا حسن سلوک اور اچھا تعلق اور برتاؤ رکھنا اہل ود ابیہ اپنے والد کے محبت کے تعلق والوں کے ساتھ بعد ان یولی والد کے انتقال کے بعد. یعنی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد والدین کے ساتھ جن لوگوں کا محبت کا تعلق تھا، دوستی کا تعلق تھا، قریبی تعلق تھا، اولاد ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس کو فرمایا کہ یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے ابر البر. تو خود سوچ لینا چاہیے کہ خود والدین کے ساتھ پھر حسن سلوک کتنی بڑی نیکی ہوگی. یہ جو گزشتہ حدیث تھی اور یہ والدین سے اس کا تعلق ہے. اور آج دوسری حدیث عمومی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے متعلق ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه ویمسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، رزق پھیلایا جائے، رزق بڑھایا جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جتنے نیک اعمال ہیں، پہلے بھی میں نے کئی بار عرض کیا ہے، ہر نیک عمل کا ایک اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے خاص. اجر و ثواب تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن کوئی خصوصی اثر بھی ہوتا ہے. یہی بات گناہوں کی بھی ہے کہ ایک گناہ کا جو وبال ہے، جو سزا ہے، وہ تو ہر گناہ کی ہے ہی، لیکن پھر خصوصی طور پر ہر گناہ کا کوئی خصوصی زہریلا اثر بھی ہوتا ہے جو خاص اسی گناہ کا ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے آدمی تو ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ اس کے ساتھ جو فرشتہ ہے وہ 1 میل دور تک بھاگ جاتا ہے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. تو جھوٹ کا یہ اثر، کثرت سے جھوٹ بولیں گے تو ظاہر ہے پھر خوشبو تو نہیں رہے گی، بدبو ہی ہوگی اندر، ہمارے روح میں، ہمارے اندر باطن میں. تو جہاں بدبو ہو وہاں سکون نہیں ہوتا، خوشبو میں اور اچھے ماحول میں سکون ہوتا ہے. اسی طرح غیبت کے بارے میں فرمایا، کسی نے غیبت کی آپ کے سامنے معمولی سی، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، اگر اس کو 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے اس غیبت کو جو تھوڑی سی تم نے کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کا اثر کیا ہے، کڑواہٹ ہے. تو جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کڑواہٹ آئے گی، خوشحالی نہیں ہوتی،
خوشگوار زندگی نہیں ہوگی، یعنی تعلقات میں کڑواہٹ ہے، معاملات میں کڑواہٹ ہے، اور زندگی کے معاملات میں ایک کڑواہٹ، مزہ نہیں، لطف نہیں، ذائقہ نہیں۔ اس لیے کہ کڑواہٹ اگر بھریں گے ہم تو ٹھیک ہے، ادھر نیک اعمال بھی ہیں، مٹھاس کا کام بھی ہے، لیکن کڑواہٹ زیادہ ہوگی تو بے مزہ ہو جاتی ہے زندگی۔ اسی طرح نیک اعمال کی خصوصی اثرات بھی ہیں، ان میں سے صلہ رحمی، جیسے نماز کے بہت سارے اثرات بتائے نا، رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، وضو کی اور اسی طرح مسجدوں کی طرف آنے کی میں نے جو فضائل سنائے تھے وہ، اور نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا، یہ کفارات اور درجات میں سے ہے، گناہوں کی تلافی ہوتی ہے اس طرح فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی عربی کا لفظ، رحم کا مطلب رشتہ، صلہ کا مطلب جوڑنا، رشتہ جوڑے۔ رشتہ عام ہے، رشتہ والد اور اولاد کا بھی رشتہ ہے، میاں بیوی کا بھی باہمی رشتہ ہے، بہن بھائیوں کو بھی آپس میں بہن بھائی کا رشتہ ہے، چچے بھتیجے کے درمیان چچا بھتیجا کا رشتہ ہے، ماموں خالہ کے ساتھ بھانجے کا رشتہ ہے۔ تو یہ رشتے دار جتنے بھی ہیں، قریبی اور دور کے، ان سب کو رشتہ جوڑتا ہے جن کو، تو وہ سب اس رحم میں آتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، رزق بڑھ جائے، اور یہ چاہتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو، دونوں ہی باتیں کون نہیں چاہتا؟ زندگی بچانے کے لیے تو اتنی تگدو کر رہے ہیں، ذرا سا خطرہ ہو پیارے سے پیارے دوست کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ابھی ذرا زلزلہ ہو دیکھیں کیسے نکل کر بھاگیں گے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، ہر ایک یہاں سے حرکت ہو تو سب اپنی جان کی فکر کر کے بھاگیں گے، چاہے دوسرا پاؤں کے نیچے ہی آ جائے۔ اتنی زندگی پیاری ہے، اور یہ طبعی چیز ہے، مطلب یہ انسان کی طبیعت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کبھی کسی کو زیادہ ہو، کسی سے محبت ہے تو وہ اپنی جان پر کھیل جائے، تو وہ بہت اونچی بات ضرور ہے، جیسے صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دیتے تھے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسا ہو۔ احد میں آپ دیکھیں کہ جب تیر آ رہے ہیں، تیر آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سلمہ ابن اکوع یوں ہو گئے رسول اللہ سمجھو اپنی کمر سے، اور کوئی آڑ نہیں تھی تو جو جھک گئے، آپ ایسے کھڑے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ پیچھے پتھر پر چڑھے اور وہاں سے ہو کر یوں لٹک گئے، تو سارے تیر ان کی کمر پر لگتے رہے، ادھر سے آئے جو رسول اللہ سے۔ تو یہ مثالیں تو نادر ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سجدہ ہے یہ عشق اور محبت، اور وہ صحابہ کی شان تھی۔ باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اولاد والدہ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہیں، خود آگ میں کود گئی بچے کو بچا دیا، دریا میں کود گئی بچے کو ہٹانے کے لیے، تو والدہ کی محبت اس طرح کی مثالیں دکھاتی ہے، باقی عام طور پر نہیں ہوتا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، تو جان تو اتنی عزیز ہے، اور یہ جو جان بچانے کا جو ہے نا طبیعی، تو یہ تقوی اور بزرگی کے بھی کوئی خلاف چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وہ عصا جو ہے لاٹھی ڈالیے، تو انہوں نے لاٹھی ڈالی تو سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کر تو بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، نہ ڈریں آپ دوبارہ پکڑیں اس کو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی صورت میں لے آئیں گے۔ ہاتھ لگایا تو لکڑی بن گئی، تو اب جو ان کو خوف ہوا، وہ تو اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں،
تو یہ یعنی زندگی بچانے کا خوف ہی ہے نا. تو یہ چیز کوئی کسی کی نیکی تقوی کے بھی منافی نہیں ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. کسی زمانے میں چھوٹی موٹی ریاستیں ہوتی تھیں، اس کے جو راجے مہاراجے ہوتے تھے وہ بھی بادشاہ کہلاتے تھے. ایک بادشاہ تھا، تو کوئی نیک صالح بزرگ تھے، ان کو بلایا ملاقات کے لیے. تو اللہ والے جو بزرگ ہوتے ہیں تو وہ تو ہر جگہ حق بات کہتے ہیں، بادشاہ کے سامنے بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ٹوکتے ہیں اس کی خیر خواہی کے لیے. تو اس کو ٹوکا کسی بات میں، تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھا، تو کوئی بات ان کے درمیان بڑھ گئی، آوازیں اونچی ہونے لگی. تو بادشاہ کو غصہ آیا، تو اس نے جیسے ہوتا ہے نا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، تو اس نے زور سے کہا. محل میں کمرے میں اس کے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے زور سے پکار کر کہا کہ ہے کوئی ادھر، یعنی آئیں اور اس کو پکڑیں اور لے جائیں یہاں سے باہر. تو ان کو بھی جوش آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کیا آرڈر بگائے گا، میں بھی تو کسی سرکار کا ہوں، یہ جس سرکار پر خود سوچ رہا ہے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہے کوئی یہاں آ جائے. جو انہوں نے کہا جب، تو ایک شیر کودا وہاں، شیر ببر اس محل کے کمرے میں کود گیا چھلانگ لگا کر، ایسے آ کر. جو شیر جو سامنے آیا تو بادشاہ سے پہلے وہ جو بزرگ تھے نا وہ خوفزدہ ہو کر بھاگے کہ یہ بلا کدھر سے آ گئی. حالانکہ یہ انہی کی کرامت تھی، یہ انہی کی کرامت پر اللہ نے شیر کو ظاہر کیا، لیکن وہ خود شیر سے خوفزدہ ہو پیچھے ہٹ گئے، بھاگے. تو اب دیکھیں مقام اور مرتبہ تو اللہ نے یہ دیا ہوا ہے کہ ان کے کہنے پر شیر آ جائے، لیکن ایک طبعی خوف تو ہوا. تو لہذا یہ کوئی کسی بزرگی اور مقام کے بھی خلاف چیز نہیں ہے، طبعی خوف زندگی بچانے کے لیے جب کبھی ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی سب سے پیاری ہے، کون نہیں چاہتا کہ زندگی میں اضافہ ہو، سب چاہتے ہیں. اسی طرح رزق کے لیے اضافے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور محنت ہے، جدوجہد ہے، اور اچھی بات ہے، تو بری بات نہیں ہے. رزق حلال کمانا، کوشش کرنا، وہ خود ایک عبادت ہے اور فریضہ بھی ہے بعض حیثیتوں سے. تو لیکن محنت اٹھاتے ہیں اسی لیے